محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ میں واقع ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ مسجد الحرام سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہر سال ہزاروں مسلمان اس غار کو دیکھنے اور اس تاریخی مقام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ غار حرا کا محل وقوع۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور یہ جبل نور کی چوٹی کے قریب ایک چھوٹا سا غار ہے۔ جبل نور کی بلندی تقریباً 640 میٹر ہے اور اس پر چڑھنا کافی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے پتھریلا اور تنگ راستہ ہے جسے طے کرنے میں تقریباً 1 سے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ غار حرا کا اندرونی حصہ بہت چھوٹا ہے اور اس میں بیک وقت صرف چند افراد ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ غار کی لمبائی تقریباً 4 میٹر اور چوڑائی تقریباً 1.5 میٹر کے قریب ہے۔ اس غار کا دہانہ اس طرح ہے کہ وہاں سے کعبہ شریف کی سمت نظر آتی ہے۔ یہ جگہ انتہائی پرسکون اور تنہائی والی ہے جو عبادت اور غور و فکر کے لیے نہایت موزوں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور غار حرا۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے شور و غل سے دور اس غار میں تنہائی اختیار کرتے تھے اور کئی دن یہاں قیام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت، غور و فکر اور مراقبہ میں وقت گزارتے تھے۔ اس زمانے میں معاشرے میں بت پرستی، ظلم اور ناانصافی عام تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اللہ کی عبادت اور حق کی تلاش میں مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ عرب کے لیے کھانا اور ضروری سامان لے کر آتی تھیں۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتی تھیں۔ ان کی محبت اور حمایت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت اور غور و فکر کے اس عمل میں بڑی مدد فراہم کی۔ پہلی وحی کا نزول۔ غار حرا کی سب سے بڑی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال تھی تو رمضان کے مہینے میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اسی غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرا یعنی پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا اور پھر قرآن مجید کی پہلی آیات نازل ہوئیں جو سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ اس واقعے سے اللہ کا آخری دین اسلام دنیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ اسی مقام سے وہ پیغام شروع ہوا جس نے پوری دنیا کو ہدایت کی روشنی عطا کی۔ پہلی وحی کے بعد کا واقعہ۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر اور کچھ گھبرا گئے تھے۔ آپ فوراً گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ آر سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ آر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بعد میں حضرت خدیجہ آر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ایک عالم اور اہل کتاب کے علم رکھنے والے شخص تھے۔ انہوں نے اس واقعے کو سن کر کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ غار حرا کی روحانی اہمیت۔ غار حرا مسلمانوں کے لیے ایک یادگار اور روحانی مقام ہے۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی ابتدا کس طرح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو دنیا تک کیسے پہنچایا۔ یہ غار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو کبھی دنیا کے شور و غل سے دور ہو کر اللہ کی یاد اور غور و فکر میں وقت گزارنا چاہیے۔ تنہائی میں عبادت اور اپنے اعمال کا محاسبہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ آج کے دور میں غار حرا